کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے تقریباً 71 سے 72 سال ایک سلنڈر کے اندر گزار دیے؟ یہ تھے پال الیگزینڈر۔ سن 1950 میں امریکہ میں پولیو بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت پال صرف 6 سال کے تھے اور گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ اچانک انہیں بخار جیسا محسوس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 6 دنوں کے اندر ان کا پورا جسم یعنی سر کے نیچے کا سارا حصہ مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے پھیپھڑوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ اسی لیے انہیں ایک خاص مشین میں ڈال دیا گیا جسے آئرن لنگ مشین کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مشین ہے جو آپ تصویر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو پریشر مشین تھی جو باہر کی ہوا کو مخصوص طریقے سے کھینچتی اور دھکیلتی تھی تاکہ پال کے پھیپھڑے پھیل سکیں اور وہ سانس لے پائیں۔ ان کے گلے کے گرد لگا کالر اتنا ٹائٹ رکھا جاتا تھا تاکہ ہوا سلنڈر سے باہر نہ نکلے اور سانس لینے کا عمل جاری رہ سکے۔ پال کو دیکھ کر شاید ہر کسی کو یہی لگتا کہ وہ بس اسی مشین میں قید زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب ان کی زندگی اسی طرح گزرے گی۔ لیکن پال نے تمام مشکلات کے باوجود وہ کچھ حاصل کیا جو بہت سے صحت مند لوگ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اپنے پورے جسم کی معذوری کے باوجود انہوں نے کالج سے ڈگری حاصل کی، وکیل بنے اور ایک کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے اپنے منہ میں ایک سٹک پکڑ کر ایک ایک لفظ ٹائپ کیا اور یوں 5 سے 8 سال کی محنت کے بعد اپنی سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی مکمل کی، جس کا نام تھا 3 Minutes for a Dog۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا ایک خاص ٹیکنیک کی وجہ سے جسے فراگ بریتھنگ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کو یقین تھا کہ ان کے پھیپھڑے کبھی کام نہیں کریں گے، مگر پال نے ایک نئی مہارت سیکھی۔ جیسے ہم پانی نگلتے ہیں ویسے ہی وہ ہوا کو اپنے اندر کھینچ کر سانس لینے کی پریکٹس کرتے تھے۔ ابتدا میں وہ صرف 3 منٹ تک خود سانس لے پاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ وقت بڑھ کر 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ جب وہ اتنی دیر تک خود سانس لینے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، پھر کالج جانا شروع کیا اور وہاں سے 2 ڈگریز بھی حاصل کی۔ بعد میں وہ وکیل بھی بنے۔ وہ روزانہ 5 سے 6 گھنٹے تک اپنی مشین کے بغیر رہتے، پھر واپس آ کر آئرن لنگ میں چلے جاتے، کیونکہ یہ ایک کانشیس بریدنگ ٹیکنیک تھی، یعنی اگر وہ سو جاتے یا دھیان ہٹ جاتا تو وہ سانس لینے کا یہ طریقہ کار جاری نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے انہیں مشین کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں اور معمولی ڈسکمفرٹ سے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پال نے اپنی زندگی کے 73 سال ایک مشین کے اندر گزار دیے۔ پھر آخرکار 2024 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پال کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتی ہے۔ انسان کا جسم قید ہو سکتا ہے مگر اس کے خیالات اور خواب کبھی قید نہیں ہوتے۔ اگر پال جیسا انسان ایک مشین کے اندر رہ کر 2 ڈگریز حاصل کر سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، تو پھر ہمارے پاس اپنی ناکامیوں کے لیے آخر کیا بہانہ رہ جاتا ہے؟ کیا آپ کو پال کی زندگی کے بارے میں پہلے معلوم تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔